السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نظامی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ درس نظامی آپ کے لیے ایک ایسا کنٹینٹ لے آیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خود یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن بظاہر انہیں پتہ نہیں ہوتی۔ جنہیں پتہ ہے فبیہا اچھی بات ہے، اور جنہیں نہیں پتہ ہے وہ اس کنٹینٹ کے ذریعے سے رمضان سے پہلے سیکھ سکتے ہیں۔ طہارت ایک بہت اہم حصہ ہے انسان کی زندگی میں، اور صفائی جو ہے ویسے بھی نصف ایمان بتایا گیا ہے۔ تو صفائی میں جب ہم کسی عبادت کو کرنا چاہتے ہیں، عبادت مقصودہ نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں طہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ طہارت دو طریقے سے ہم کرتے ہیں۔ ایک حدث اکبر کے لیے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اسے غسل کہتے ہیں، اور اصغر کے لیے جو طہارت حاصل کی جاتی ہے اسے وضو کہتے ہیں۔ وضو اور وضو جو ہے یہ اصل جو پروسیس ہے، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، اس کو وضو کہتے ہیں۔ یعنی جو عبادت مقصودہ کے لیے طہارت حاصل کی جا رہی ہے حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے، وہ وضو ہے۔ اور وضو میں جس پانی کا استعمال ہم کرتے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے۔ تو اس کو سمجھ لیں۔ تو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں وضو کے بارے میں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو جائے تو میری اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو مکمل طور پر وضو کے بارے میں ہے۔ تو ٹائم ویسٹ نہ کرتے ہوئے میں آج کی ویڈیو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ وضو جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ تو جان لیں کہ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت کریمہ میں جو ہے وضو کے فرائض ذکر ہیں۔ میں 1 بائی 1 آپ کو گنتی کراتا ہوں۔ وضو میں 4 فرض جو ہے اس میں سب سے پہلا چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کا دھونا یعنی بال نکلنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، یہ تھوڑی آپ سمجھتے ہیں جہاں پر داڑھی نکلتی ہے، ہونٹ کے نیچے والا حصہ، تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، اور یہ وضو کا پہلا فرض ہے، چہرے کا دھونا۔ دوسرا فرض ہے کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ کہنیوں سمیت یعنی کہنی بھی داخل ہے ہاتھ میں، تو کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ کا دھونا یہ وضو میں فرض ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا فرض۔ تیسرے فرض کی بات کر لیں تو چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگے ہوئے ہاتھ کا سر پر پھیرنا۔ چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرائض ہو گئے، اور ان 4 فرائض کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ہے جو میں نے پہلے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس آیت کریمہ کا۔ پھر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر مسواک کرے، اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت ملے، پھر دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھوئے۔ پہلے داہنے ہاتھ پر پانی ڈالے، پھر بائیں ہاتھ پر۔ دونوں ہاتھ ایک ساتھ نہ دھوئے۔ پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار کلی کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرے، اور داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے۔ پھر پورا چہرہ دھوئے، یعنی پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، ہر حصے پہ 3 بار پانی بہائے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 3 بار دھوئے۔ انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کے اوپر تک پانی ڈالے، کہنیوں کی طرف سے نہ ڈالے۔ پھر ایک بار دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرے، پھر کانوں کا اور گردن کا، اور ایک بار مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئے۔ یہ پورا وضو کرنے کا طریقہ رہا، اور اس میں جو فرائض ہیں ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا، 4 فرض ہیں، تو فرض کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟
یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ بعض لوگ ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں وضو کے ٹوٹنے کے تعلق سے کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں بنتا، مطلب لوگ بڑے مغالطے میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ضرور ملے گا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو بیان کی جا رہی ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پاخانہ، پیشاب، مزی، ودی سے خواہ مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلے۔ مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام سے ہوا کا نکلنا یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ خون یا پیپ یا پیلے پانی کا بدن کے کسی بھی حصے سے نکلنا اور بہنے پر ضرور غور کریں، نکلنا اور بہنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کھانا یا پانی یا سفرہ کی منہ بھر قے آنا، یہ قید ضرور یاد رکھیں۔ اس طرح سو جانا کہ دونوں سیرین اپنی جگہ اچھی طرح نہ جمے۔ چت یا پٹ یا کروٹ پر لیٹ کر سو جانا یہاں پر شرط ہے۔ بے ہوش، جنون، غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بالغ شخص کا رکوع اور سجدے والی نماز میں اتنی آواز سے ہنسنا کہ آس پاس والے لوگ سن لیں، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں سے اس قدر خون نکلنا کہ اس سے تھوک کا رنگ سرخ ہو جائے، لال ہو جائے۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا بہنا کہ وہ پانی ناپاک ہے۔ اسی طرح کان، ناک، پستان وغیرہ میں دانہ یا کوئی مرض ہو، ان کی وجہ سے جو پانی بہے اس سے بھی وضو جاتا رہتا ہے۔ ایک خاص مسئلہ ہے کہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خالص رطوبت بغیر خون والی ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر یہ رطوبت کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ آنکھ میں دانہ تھا اور وہ پھوٹ کر اندر ہی رہ گیا، باہر نہیں نکلا، یا کان کے اندر دانہ ٹوٹا اور اس کا پانی سوراخ کے باہر نہیں نکلا، تو ان صورتوں میں وضو باقی ہے۔ بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ تمام باتیں وضو کے فرائض، وضو کرنے کا طریقہ اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اس بارے میں تھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم غسل کا بیان کریں گے، غسل سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ویڈیوز جاننا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل سے جڑ جائیں۔ درس نظامی میں اس طریقے کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہاں، انسان ہو سکتا ہے کہ بولنے میں کچھ غلطی ہو جائے۔ اگر غلطی ہو جائے تو آپ اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان غلطیوں سے مرکب ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر مجھ سے غلطی کوئی ہو تو میں صدق دل سے ان تمام جو انجانے میں منہ سے نکل جاتی ہیں ان تمام سے میں توبہ کرتا ہوں۔ وما علینا الا